نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الصافات، پہلی حدیث۔ باب قولہ وَإِنَّ یونس لمن المرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ بلا شبہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے۔ اس آیت کے بعد والی جو آیت ہے نا، اس میں یونس علیہ السلام کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے ابقا، جس کے معنی ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کھڑا ہو۔ اور یونس علیہ السلام کے لیے اس لفظ کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے نکل آئے تھے، ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، حکم ہجرت ابھی آیا نہیں تھا۔ تو اس میں ایک لطیف، ایک باریک سٹل اشارہ ہے کہ ہر شخص، حتیٰ کہ نبی بھی ہر دم اپنے رب کا غلام ہوتا ہے، اپنے رب کی بندگی میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس لفظ سے یونس علیہ السلام کے ایک ایسے پہلو کی نشاندہی ہوتی ہے جس میں ان سے کوئی لغزش ہوئی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فالوئنگ حدیث جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں وضاحت کی اور ان کی جو ایک بحیثیت رسول اور نبی یونس علیہ السلام کی جو عزت ہے اور جو ان مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، تو اس کو لوگوں کے سامنے انڈورس کیا۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مناسب کسی شخص کے لیے ان یکون خیرا من ابن متہ، کہ وہ ابن متہ یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔ قال حدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی عن ہلال بن علی من بنی عامر بن لوی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس نے کہا، انا خیر من یونس بن متہ، میں بہتر ہوں یونس بن متہ سے علیہ السلام، فقد کذب، تو اس نے جھوٹ بولا۔ اب اس میں جو یہ کہا گیا ہے نا، میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اس کے دو احتمالات ہیں، یعنی دو طرح سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متہ سے بہتر ہیں، اور یا یہ کہ کہنے والا یہ کہے کہ میں خود بھی یونس بن متہ سے بہتر ہوں، ان کی ایک لغزش کو لے کر تو ان کے مقام کو اتنا گرانے کی کوشش کرے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اور احادیث ہیں جن سے یہ جو دوسری بات ہے نا کہ کوئی کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، میں بذات خود، تو اس کی زیادہ تائید ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متہ سے افضل ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یوں کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور در حقیقت تو یہ ایک اجتہادی لغزش تھی جو یونس علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ ہر انسان تو انسان بلکہ انبیاء کرام سے بھی ممکن ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ
حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی مقرب لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی بات بھی جو ہے ان کی بھی زیادہ بڑی لغزش جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں زیادہ بڑی اور زیادہ قابل مواخذہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر یونس علیہ السلام کی گرفت ہوئی، اور بہرحال ہمیں ان ایسی لغزشوں کو سامنے رکھ کر کسی کے لیے بھی کردار کشی کی اجازت نہیں ہے، اور کہاں یہ کہ ایک اللہ کے نبی جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ لگا دی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جو تھے نا وہ نینوا بستی کی جانب بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، اور ان کو انہوں نے اللہ کی طرف سے عذاب کی جب ایک وعید سنائی تو ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، تو یہ ان کو ابھی اپنی قوم کے اوپر ظاہر ہے ایک افسوس اور ایک غصہ تھا، تو یہ وہاں سے نکل گئے یہ سوچتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ جب عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے تو اس کے بعد نبی کا تو وہاں رکنا کوئی اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور نبی نے تو نکلنا ہوتا ہے وہاں سے، تو لہٰذا یہ خود وہاں سے نکل آئے۔ اور ان کی قوم نے جب وہ عذاب کے آثار دیکھے آسمان پر تو یہ سارے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے، اور ان کو پایا نہیں، اور انہوں نے کو دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اور عذاب ان سے ٹل گیا۔ اور ادھر یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر کشتی جو ہے وہ بھر گئی اتنی زیادہ کہ ان کو یہ تھا کہ اب ہم کوئی بیچ میں سے انسان قرآ نکال کر سمندر میں پھینکیں گے تو باقی لوگوں کی جانیں بچیں گی۔ اور اس میں ایک جو انٹرسٹنگ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے نا، تو ایسے میں پھر کیا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ساز و سامان پھینکا جاتا ہے۔ انسان سب سے پہلے نہیں پھینکے جاتے، سب سے پہلے ساز و سامان پھینکا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ڈومیسٹک اینیملز اگر ہوں کشتی کے اوپر تو پھر وہ پھینکے جاتے ہیں، اور اینڈ میں آ کر انسانوں کی قرآن اندازی ہوتی ہے۔ اگر اتنی ڈیسپریشن ہو جائے کہ کچھ انسانوں کو ہمیں یہاں پر ان کی جان کی قربانی دینی ہوگی، تو بہرحال یونس علیہ السلام کی قرے میں ہر دفعہ ان کا نام نکلتا تھا، پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہر دفعہ قرے میں میرا نام کیوں نکل رہا ہے، تو انہوں نے پھر کہا میں ہی ہوں وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، میں ہی وہ اللہ کا غلام جو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہے۔ تو بہرحال کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ یونس علیہ السلام نے کیا۔ فار ایگزامپل سورۃ القلم آیا 48-50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ، کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں پہ آ کے اینڈ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اور اگر اللہ کی نعمت، اس کے رب کی نعمت اس کو نہ پا لیتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو وہ اس چٹھیل میدان پر پڑے رہتے اور مذموم ہو کر پڑے رہتے۔ تو پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا۔ اب دیکھیں توفیق دی رب نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے کی، اپنی لغزش کا اعتراف کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ بالکل صفحہ تبدیل کر دیتے ہیں نا، انسان کی جو غلطی ہے، برائی ہے، اس کی کوئی کمزوری ہے، تو جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، وہ یاد بھی رہنے نہیں دیتے۔ تو فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ان کو پھر سے صالحین کا لیول دے دیا، درجہ دے دیا۔ اسی طرح سے سورہ الصافات میں آتا ہے 143-144 میں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے، تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے رہتے قیامت کے دن تک۔
ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان ہے نا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر التفات کرے جب اس کے اوپر سخت وقت آیا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد رکھے جب اس کے اوپر بڑی خوشحالی کے دن ہوں. تو خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھنے والا جو ہے وہ شدت کے دنوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ من قال انا خیر من یونس ابن متی فقد کذب، تو اس میں اگر پہلا احتمال لیا جائے، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ وہ افضل ہیں یونس بن متی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کی ہیوملٹی، آپ کی عاجزی و انکساری کی وجہ سے ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر عام انسانوں سے افضل تو ہیں ہی ہیں. سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن العوام قال سألت مجاہدا عن السجدة في صاد قال سئل ابن عباس فقال. عوام بن حوشب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدہ کرنے کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہی سوال ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، الانعام 90. تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تھی واپسی میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، لہٰذا آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں. اور پھر ابن عباس نے وَكَانَ ابن عباس يَسْجُدُ فِيهَا، اور ابن عباس اس صورت میں سجدہ کیا کرتے تھے. قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبید التنافسی عن العوام قال سألت مجاہدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس. عوام بن حوشب ہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدہ کرنے کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی سوال کیا تھا، من این سجدتا، کہ اس صورت میں سجدہ کرنے کی دلیل کہاں پر ہے، آپ کہاں سے دلیل لیتے ہیں. فقال، تو انہوں نے کہا اوما تقرؤ، کیا تم نہیں پڑھتے یہ آیت وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے کہ انہی کی نسل سے داود اور سلیمان ہیں علیہم السلام، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، لہٰذا آپ بھی انہی کے طریق پر چلیں. فکان داود، اور تھے داود علیہ السلام، ممن امر نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان یقتدی بہ، کہ ان کا اتباع کریں، ان کی اقتداء کریں. فسجدہ داود، تو اس آیت پر سجدہ کیا تھا داود علیہ السلام نے. فسجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا تھا. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو استدلال کیا ہے، جو دلیل دی ہے سجدہ یہاں پر ہونے کی، سورہ صاد کی اس آیت پر سجدے کے مشروع ہونے کی، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام نے اس پر سجدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی بات اس میں تحریف ہو چکی ہو، یا اس کے حکم کو منسوخ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری شریعت میں کوئی اور حکم دے دیا ہو. ورنہ ایک جنرل رول کیا دیا گیا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو انہی کی ہدایت کی آپ بھی پیروی کریں. آگے کچھ الفاظ ہیں
ان کو دیکھ لیتے ہیں. عجابن، عجابن عجیبن، عجابن کے معنی ہے عجیب. القط الصحیفۃ هو ها هنا صحیفۃ الحسنات. القط کے معنی ہے صحیفہ یعنی کاغذ کا پرچہ، یہاں نیکیوں کا صحیفہ مراد ہے. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا فی عزت معازین. فی عزت کے معنی ہے تکبر اور سرکشی کرنے والے. الملت الآخرہ ملت قریش. الملت الآخرہ سے مراد قریش کا دین ہے. الاختلاق الکذب، الاختلاق سے مراد جھوٹ ہے. الاسباب طرق السماء فی ابوابها. الاسباب سے مراد آسمان کے دروازوں میں ان کے راستے ہیں. جند ما ہنالک مہزوم یعنی قریشن. جندم ما ہنالک مہزوم، مہزوم جندن کی صفت ہے اور اس سے مراد قریش کے لوگ ہیں. اولئک الاحزاب القرون الماضیہ. اولئک الاحزاب سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جن پر عذاب اترا. فواقن رجوع، فواق پھرنا لوٹنا. قطنا عذابنا، قطنا ہمارا عذاب. اتخذناہم سخریہ احطنا بہم. اتخذناہم سخریہ ہم نے ان کو ہنسی مذاق میں گھیر لیا تھا. اطرابن امثالن، اطرابن امثالن یعنی ہم عمر جوڑے والے. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا الایدی القوت فی العبادہ. الایدی سے مراد عبادت کی قوت ہے. الابصار البصر فی امر اللہ. الابصار کے معنی ہے اللہ کے معاملات میں غور سے دیکھنے والے. حب الخیر عن ذکر ربی. حب الخیر عن ذکر ربی میں عن من کے معنی میں ہے، من ذکر ربی. ابھی اس کی شرح تھوڑی سی دیکھیں گے انشاءاللہ. فتفق مسحن، فتفق مسحن یمسح آراف الخیل وعراقیبہا. فتفق مسحن گھوڑوں کے پاؤں اور پیشانیوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. الاصفاد الوثاق. الاصفاد کے معنی زنجیریں اور بیڑیاں ہیں. اب اس صورت میں داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور رجوع کیا. تو عاجزی کرتے ہوئے گر پڑنے سے مراد ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر سجدہ کیا. اب ہم تھوڑا سا ان الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عجیب کا معنی عجب یا اسٹونشنگ، کسی چیز کے اوپر بہت امیزمنٹ ہونا. القط، القط کہتے ہیں نصیب کو، حصے کو، ٹھیک ہے، جیسا کہ آتا ہے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا ای نصیبنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارا نصیب جلدی ہی دے دے، ہمیں جو چاہیے دنیا میں چاہیے. آخرت کس نے دیکھی؟ ہمیں آخرت کا ہمیں یاد بھی نہیں ہے. قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے. ٹھیک ہے، تو زیادہ بہتر معنی ہے حصہ بجائے نیکیوں کا صحیفہ کے. اور یہ اسی طرح سے ہے کہ وہ عذاب جلدی مانگتے تھے. جو انسان بھی دنیا میں اپنا حصہ جلدی مانگتا ہے اور جس کو یہ ہوتا ہے کہ آخرت کس نے دیکھی، مجھے جو دینا ہے اللہ دنیا میں ہی دے دے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی دنیا مانگنے کی. اللہ تعالیٰ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہمیں فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ مانگو، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو. ہم پتہ نہیں کیوں اتنے کوتاہ نظر ہو جاتے ہیں کہ ہم آخرت سمجھتے ہیں کہ اگر آخرت مانگی تو دنیا کی کوئی نقصان ہو جائے گا. حالانکہ دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دونوں چیزیں طلب کرنی چاہیے، دونوں چیزیں مانگنی چاہیے اور خوب مانگنی چاہیے. تو اسی طرح جیسے غزوہ بدر کے موقع پر مکہ سے نکلتے ہوئے ابو جہل نے دعا کی تھی نا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم.
اتنا زیادہ اس کو گھمنڈ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تیری طرف سے، تو ہم پر تو پتھروں کی بارش برسا دے آسمان سے، اور یا ہم پر کوئی عذاب علیم لے آ۔ تو یہ دعا اس نے اپنے خلاف خود ہی کر لی اور اس کے اوپر عذاب علیم آ گیا۔ بدر میں وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ اسی طرح سورہ حج آیا 47 میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ تو دنیا ہی دنیا مانگتے رہنا اصل میں اپنے لیے عذاب مانگنے کے مترادف ہے۔ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا الملت الآخرہ کو دیکھ لیجئے، ملت قریشن، یہ ہے سورہ صاد آیا 7 میں، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ بات تو ہم نے اس سے پہلے سنی ہی نہیں، یعنی ملت قریش میں۔ ہمارے لیے تو یہ بات نہ ہمارے باپ دادا نے کبھی کی، نہ باؤ اجداد نے کبھی کی، تو اس لیے ہم اس کا انکار کریں گے۔ تو ان کو یہ جواب دیا جانا چاہیے، یعنی ایسے لوگوں کو جو یہ کہیں، اسی طرح کی بات کہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد میں کبھی یہ بات سنی نہیں، ہدایت کی بات۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ آپ میت کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو وہ الملک ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، یا سورۃ البقرہ وہ کوئی راہداری کے طور پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان سے یہ کہا جائے نا کہ اس کی بجائے میت کو اس وقت آپ کی طرف سے دعائے مغفرت کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی اپنے آباء و اجداد میں یہ بات سنی نہیں، ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اس کا۔ تو اگر آپ کے ہاں رواج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک احسان کر دیا ہے اپنے رسول کو بھیج کر، تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ ان کا اتباع کریں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں الاسباب، الاسباب طرق السماء فی ابوابہا، ٹھیک ہے، آسمان کے کوئی راستے اور آسمان کے دروازے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ جو پوری آیت ہے، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا ان کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے آسمان میں کوئی راستے اختیار کریں، کوئی اسباب اختیار کریں اور اوپر جائیں۔ بادشاہت اگر ان کی ہے تو آسمانوں تک پہنچیں۔ اور یہاں پر یہ جو استفہام ہے نا کہ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، تو دراصل یہ نفی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استفہام للنفی، یہ نفی کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہے ان کے لیے بادشاہت اور آسمانوں اور زمین کی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس ہوتی تو پھر یہ چڑھتے نا آسمانوں میں، پہنچتے، پھر یہ زمین میں کیا کر رہے ہیں۔ اور الاسباب یعنی وہ کوئی بھی وسائل کہ جو وہ اختیار کریں کہ جو ان کو آسمان تک پہنچا دیں، اور اگر وہ ایسی کوشش کریں گے بھی آسمانوں تک پہنچنے کی، تو یہ خطا کھائیں گے، یہ شکست کھائیں گے، ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جند ما ہنالک مہزوم، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو یہاں پر شکست خوردہ ہونے والا ہے، یعنی اگر یہ آسمان تک پہنچتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ آسمان تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو شکست ہوگی، اور یہ عاجز اور نامراد ناکام ہو کر یہ واپس لوٹیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے شیاطین جب کوئی چیز چرانے کے لیے، کوئی بات، کوئی خبر چرانے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک شہاب ثاقب جو ہے اس کو برسایا جاتا ہے۔ تو کہاں یہ انسان کہ یہ کوشش کریں آسمانوں تک پہنچنے کی اور وہاں سے خبریں لانے کی۔ تو یہاں پر الاسباب طرق السماء فی ابوابہا کا یہ معنی بتایا گیا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں اطراب، دیکھ لیجئے، اطراب امثال، ہم عمر، یہاں پر جو آیا ہے وعندہم قاصرات الطرف اطراب، ٹھیک ہے،
اور ان کے پاس نیچی نگاہیں والیاں اطرابن ہم عمر. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اطرابن کا معنی امثال ان کیا ہے، یعنی ایک عمر والیاں. مراد ہے کہ انسان کی بیویاں جو ہوں گی جنت میں وہ سب ہم عمر ہوں گی، بیویاں آپس میں ہم عمر ہوں گی. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں جو جوڑا ہے، جو اسپاؤس ہیں، وہ آپس میں ہم عمر ہوں گے. اللہ عالم. اور پھر آگے دیکھ لیجئے العید. العید یہ ہے سورہ صافات میں اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے اور بصارت والے. الایدی قوت کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی قوت. آپ دیکھیں یہ بھی درکار ہوتی ہے نا، بعض لوگ کتنے اس میں کمزور ہوتے ہیں، سستی کا شکار ہوتے ہیں، گلٹ کے باوجود نہیں کر پاتے، ندامت کے باوجود ان کی وہ سستی جو ہے وہ جاتی نہیں ہے. اور بعض کتنے چست ہوتے ہیں اور کتنے انرجیٹک ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے اوپر، رحمت ہے انسان کے اوپر کہ وہ اللہ کی عبادت میں چست ہو. اور پھر والابصار کہ دل کی آنکھیں کھلی ہیں، ان کی وزڈم ہے ان کے اندر. البصیرہ فی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کی ان ڈیپتھ جو ہے ان کی وجہ یا ان کی حکمتیں کیا ہیں. اور یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف دیے ہیں، خاص طور پر بصیرت دی ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں انرجیٹک ہو کر، قوت کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ. حب الخیری عن ذکر ربی، کہ میں نے مال کی محبت اختیار کی اپنے رب کے ذکر کی خاطر. یہ عن ذکر ربی دراصل یہاں پر بمانی من ذکر ربی ہے. پھر دوسری بات تفق مسحن یمسح آراف الخیلی و اراقیبہا، کہ انہوں نے ان کی پنڈلیاں اور پیشانیاں جو ہیں گھوڑوں کی ان کو ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اور یہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک قصہ آتا ہے کہ اس کے مختلف جو ہے نا اس کی تعویلیں کی گئی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ان کے گھوڑے رکھے گئے، ان کے گھوڑے لائے گئے، تو یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ انہی کو دیکھتے رہے اور عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ان جو گھوڑوں کو آپ اپنی تلوار سے ان کی گردنوں کو مار دیں، کہ جن کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز چلی گئی ہے، یعنی ان کو ذبح کر دیں، ختم کر دیں. تو ایک تو یہ اس کی تفسیر کی ہے اہل علم نے. اور یہ بھی کہا گیا ہے، دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ وہ ان کو اپنے یعنی ہاتھوں سے ان کو ان کی پنڈلیاں اور ان کی پیشانیاں جو ہیں ان کو مل رہے تھے اور ان کو یعنی رب کر رہے تھے ان کے اوپر. تو یہ دراصل یہ تھا کہ ان کے اوپر سے کوئی کہتے ہیں کہ میل وغیرہ بھی اتارنے کا ان کا وہ تھا یعنی طریقہ. تو لیکن یہ اتنی زیادہ کوئی قرین قیاس یہ تعویل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو یعنی مجھے ان گھوڑوں نے کسی غفلت میں ڈال دیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ عالم، لیکن ان کی جو مراد معلوم ہوتی ہے وہ پہلی والی نہیں معلوم ہوتی، تلواروں سے ان کو ذبح کرنے والی، اور وہ اسی طرف گئے ہیں کہ وہ پیار اور محبت سے اپنے گھوڑوں کے پیشانیوں اور ان کی پنڈلیوں پر اپنے ہاتھ جو ہیں وہ مل رہے تھے. اور ان ذکر ربی یعنی من ذکر ربی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یعنی یہ جو گھوڑے ہیں یہ مجھے اس لیے پسند ہیں، اس لیے مجھے ان سے محبت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو خدمت ہے ان کے لیے میں ان کو استعمال کرتا ہوں، یا ان کے لیے میں ان کو استعمال کروں گا. ٹھیک
ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس میں مشغول ہوئے، اور پھر یہاں تک کہ سورج غروب ہوا، پھر انہوں نے کہا ان کو واپس لاؤ میرے پاس، اور پھر ان کے اوپر وہ ملنے لگے اپنے ہاتھ، رب کرنے لگے اپنے ہاتھ۔ واللہ عالم۔ باب قولہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے بہت بےتاب رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میری 90 بیویاں ہیں، اور میں آج رات ہر ایک کے پاس جاؤں گا، اور ان میں سے ہر ایک سوار پیدا کرے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ لیکن یہ خواہش انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے پھر یہ عرض کی کہ اگر تو مجھے ایک با اختیار بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، تو پھر اولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ دعا بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، جیسا کہ ہمیں اگلی حدیث سے پتہ چلے گا۔ اب یہ ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی احادیث جو ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کی سب سے جو میجر جو وجہ ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ایک جو ان کی حیات کا پہلو ہوتا ہے نا وہ ہے کہ وہ انسان تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی قوتیں دے رکھی تھیں کہ جو عام انسانوں کو نہیں دیں، اور ان کے اندر دین کی جو فروغ کی ایک شوق ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک لیول ہوتا ہے، وہ عام انسان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات جو ہے یہ کی، اور اس میں کوئی بالکل بھی پریشان یا کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرق ہوا کرتا ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افریتم من الجن، ایک افریت جنات میں سے، اور افریت کہتے ہیں بڑے دیو ہیکل جن کو، تفلت علیہ، وہ بھیڑ پڑا مجھ سے، البارحہ گزشتہ رات، او کلمتن نحوہا، یا اسی طرح کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیقطع علی الصلاۃ، تاکہ میری نماز خراب کرے، فامکننی اللہ منہ، تو غلبہ دیا مجھے اللہ نے اس پر، وَأَرَدْتُ، اور میں نے ارادہ کیا، ان اربطہ، کہ میں باندھ دوں اسے، الی ساریۃ، ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے، حتیٰ تصبحوا، یہاں تک کہ تم صبح کرو، وتنظروا الیہ کلکم، اور سارے کے سارے تم اس کو دیکھتے، فذکرت قول اخی سلیمان، تو مجھے یاد آ گیا اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا یہ قول، ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، سبحان اللہ، کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ قال روح فردہ خاسئا، تو روح کہتے ہیں راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلیل و رسوا کر کے بھگا دیا۔ اب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک قوت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری، کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ایک تھی نا کہ بادشاہت اس لیول کی ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بادشاہت کے اندر جنات بھی تھے، اور شریر جنات قید بھی ہوئے رہتے تھے، اور جنات ان کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو افریت ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابو کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے لگے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور وہ صبح تک بندھا رہتا اور سب مدینہ کے لوگ اس کو دیکھتے۔ تو پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ بات یاد آئی تو میں نے یہ چیز چھوڑ دی، یہ ارادہ چھوڑ دیا کہ کہیں کسی دن کو یہ کمپیریزن نہ بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ بڑی قوت تھی جنات کے اوپر بھی بنسبت سلیمان علیہ السلام کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھوڑ ہی دیا۔ دوسری بات جو یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ کر رہا تھا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھوں، تو اس لیے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی باضابطہ جیل نہیں تھی، تو اس لیے مجرموں کو، قیدیوں کو وہیں پر ستون کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو صحابی ہیں جو ثمامہ بن اسال، جب وہ قید ہو کر آئے ہیں تو ان کو بھی مسجد کے ستون کے ساتھ ہی باندھا گیا تھا۔ اسی طرح سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے ان سے کچھ ہو گئی غلطی خندق کے دن، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دینے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا، کیونکہ قید خانہ باضابطہ کوئی نہیں تھا۔ اور ہسٹری میں، مسلم ہسٹری میں سب سے پہلا جو جیل خانہ ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا مکہ میں ایک مکان خرید کر۔ اور پھر اسی طرح سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن ہو یا شیطان، تو یہ انسان کی طرح کی مخلوق تو ہے نہیں سالڈ ٹینجبل، تو اسے کسی ستون کے ساتھ کیسے باندھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب یہ کسی انسان یا حیوان کی شکل میں آتے ہیں تو پھر ان کے اندر وہی مخلوق کے لوازمات بھی آ جاتے ہیں جس مخلوق کا انہوں نے روپ دھارا ہوتا ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو دیو ہیکل عفریت تھا، یہ بلی کی شکل میں آیا تھا، لہٰذا اس کو پکڑ کر باندھنے میں پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو یہ فضیلت ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی کو ایسی بادشاہت حاصل نہیں ہوئی، تو یہ عظیم الشان سلطنت نہ تو ان کی عبادت گزاری میں آڑے آئی، نہ دین کی خدمت میں آڑے آئی، بلکہ دین کو انہوں نے ترویج دی اپنے اس سارے دولت اور ساری بادشاہت کے تھرو، اس کو وسیلہ بنایا اور خود شاہی میں بھی فقیرانہ زندگی بسر کی، اور یہی مقربین کا کام ہے، یہی اللہ والوں کا کام ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات جو ہمیں اپنے لیے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بہت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور ہمیں غافل کرنے کی وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، پوری اس کی ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نماز میں بھلوائے، میں نے فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا، میں نے کون سی سورہ پڑھی، میری کون سی رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک جو نسخہ ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کارگر دیا ہے، وہ ایک تو یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے نا۔ اچھا، اور دوسری اذا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مبدع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم نماز ایسے پڑھو جیسے کسی کی آخری نماز ہے، ایسا آدمی جو ودا ہو رہا ہے، ایسا آدمی جو دنیا سے جا رہا ہے، آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک آدھی دفعہ میں نے اس چیز کی کوشش کی تھی، اور اتنی انسان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، اتنا انسان کے اوپر خشوع طاری ہوتا ہے، اور پھر کوئی نہیں ادھر ادھر کے خیالات آتے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ کہ جو ہماری دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں نا، ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہمیں نماز میں خشوع نہیں ہوتا۔ آپ ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتے ہیں، یا آپ جو بھی آپ سیاست کی خبروں میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، آپ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں خدا نخواستہ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی پھر نماز میں آپ کو وہی یاد آتی رہتی ہیں۔ آپ کپڑوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں تو آپ کو بازاروں کے کپڑے، ان کے رنگ اور ان کے میٹیریل ہی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز میں تو پھر سب سے زیادہ یاد آتے ہیں، کیونکہ نماز میں شیطان چاہتا ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر بٹے۔ تو آپ کی نماز جو ہے نا وہ ہماری باقی ساری زندگی کا آئینہ بھی ہوتی ہے نا، تو ہمیں اپنی نمازوں کا
بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی واچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اختلاط ہو نماز کے دوران، آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف تھتکاریں، تو وہ کیفیت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کوئی صورت آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوتی ہے، فر یاد ہوتی ہے، اور ایک دم نماز کے دوران وہ ایسی جگہ سے بھولتی ہے کہ آپ کو خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اس وقت اگر آپ تعوذ پڑھیں اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکاریں دل کی جانب، تو وہ ایسے واپس آ جاتی ہے کہ جیسے کبھی بھولی نہیں تھی۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے چیز۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو میں نے ابھی لیٹلی عمرے پر گئی تو میں نے حرم میں دیکھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو انسان رنگ رنگ کی دنیا ہوتی ہے وہاں پر، انسان دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو ایک چیز جو سب سے زیادہ جو میں نے نوٹ کی وہ تھی کہ میجورٹی کو تو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون میرے ساتھ تھیں، وہ سجدے میں جاتی تھیں تو اللہ اکبر کہتی تھیں۔ ان کو کسی نے یہی نہیں سکھایا کہ سجدے میں اللہ اکبر نہیں کہتے، تسبیح کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بیٹھنے کا طریقہ، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز کہ بعض خواتین کو، اور یہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو دراصل وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے کہ جو نماز کے اندر سے وہ لے اڑتا ہے۔ تو پورے فوکس کے ساتھ آپ کی نظریں آپ کی سجدے کی جگہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، سوائے جب آپ تشہد میں آتے ہیں تو آپ اپنی تشہد والی انگلی کو آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ آپ کی نظر ادھر ادھر کہیں نہیں جانی چاہیے۔ تو جب ہم خود ان چیزوں میں اپنی نمازوں کو سلو ڈاؤن کریں، اپنے سجود اور رکوع جو ہیں ان کو سلو ڈاؤن کریں، اس میں تسبیحات زیادہ پڑھیں، اس میں فرق تسبیحات پڑھیں، سجدے میں دعائیں کریں، مختلف صورتیں پڑھیں، نئی صورتیں یاد کریں، یہ چیزیں سب آپ کی نماز کے خشوع میں اضافے کا باعث بنیں گی انشاءاللہ۔ باب قولہ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والوں ہی میں سے ہوں کا بیان، یعنی میں بالکل بے لوث ہو کر تمہارے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میری کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی تکلف کو میں اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ اب دیکھیں ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں تکلف ہے۔ حدیث میں آتا ہے البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے رہن سہن میں، ہمارے لباس میں، ہمارے فنکشنز میں کہاں سادگی ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی کا ایسا فنکشن دیکھ لیں جس کے اندر سادگی بھی ہے اور وقار بھی ہے اور کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہے، تو آج ہم اتنے ان یوزڈ ٹو ہو گئے اس چیز کے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے کوئی بے جا تکلفات نہ کیے، جب تک ہم نے لاکھوں کی پھولوں کی ڈیکوریشنز نہ کیں، جب تک ہم نے لاکھوں کے جوڑے نہ بنائے، لاکھوں کے تحفے تحائف نہ دیے، تو اس وقت تک تو ہماری خوشی کا فنکشن پورا ہی نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے کھانے کتنے پرتکلف ہیں۔ اب دیکھیں، اب وہ اصحاب کہف تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کھانا لے کے آؤ اور دیکھے کہ کون سا سب سے پاکیزہ کھانا ہے، ہائیجینک ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، خوش ذائقہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جتنی ڈیکوریشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، ابھی وہ کسی نے یہ بھی بتایا نا کہ وہ جو کیکس ہوتے ہیں جن کے اندر گولڈ پلیٹڈ، جن کے اوپر وہ بٹر فلائز اور پتہ نہیں فلورل کوئی ڈیکوریشنز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، کئی دن ایک ریسیپی کے لیے لگ جاتے ہیں، کئی دن ایک ڈنر کے لیے خاتون خانہ کو لگ جاتے ہیں، وہ ہلکان ہوئی رہتی ہیں اپنے یعنی برتنوں کی اور اپنی اس کی نمائش کے لیے کہ میں اب یہ دکھا دوں کہ میرے یہ ٹیلنٹس ہیں، ایک ڈنر کرنے کے کتنا میں رکھتی ہوں اس میں مہارت، اور کس قدر میں شان و شوکت کے ساتھ آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ تو یہ جو تکلفات ہیں نا، یہ اپنی زندگی کو مشکل بنانے کی بات ہے، اور یہ تکلفات جو ہیں پھر آپ کو عبادت کہاں کرنے دیں گے؟ یہ پھر آپ کو خوش دلی کے ساتھ بیٹھ کر فراغت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کہاں کرنے دیں گے؟ آپ کا دل و دماغ تو اسی میں الجھا رہے گا کہ مجھے اب اس جگہ پر کون سا ڈیکوریشن پیس رکھنا ہے، اور فلاں جگہ پر مجھے کیا کرنا ہے، اور فلاں موقع پر مجھے کیسے شو آف کرنا ہے، اور مجھے کیسے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں کتنی قابل ہوں۔ کیا ہماری قابلیت یہی رہ گئی ہے؟
در و دیوار کی خدمت. تو آپ دیکھیں کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، لیکن ہم اس کو اپنے لیے اتنا مشکل بنا لیتے ہیں کہ بس کبھی کبھار کوئی ایسا کام کیا، کیونکہ میں عام نارمل چیز تو کر ہی نہیں سکتی، مجھے تو اس کو ضرور کچھ ایسا ہی کرنا ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ حیران ہو جائیں کہ یہ کس قدر تکلفات والی چیز ہے. تو تکلف اس طرح کے جو ہے نا، کسی بھی چیز میں ہوں، لباس میں ہوں، کھانے میں ہوں، شادیوں پہ ہوں، کسی بھی چیز پہ ہوں، تو وہ ہمارے دین کا شعار نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور لا محالہ ان میں اسراف بھی ضرور ہوتا ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، مسروق سے روایت ہے. انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اور جسے علم نہ ہو اسے اللہ عالم کہہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. قال اللہ عز وجل لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب حدیث پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قبیلہ کندہ کے کسی شخص کے پاس کچھ لوگ تھے، تو اس نے یہ کہا کہ قیامت کا دھواں جو ہے وہ کافر کی نس نس میں جائے گا اور مومن کو ایک زکام کسی کیفیت ہوگی. تو مسروق کہتے ہیں کہ ہم شدید گھبرا گئے اور ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ فلاں شخص یہ بات کہتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب نہیں پتہ تو خود سے باتیں بنانا. آپ دیکھیں، آپ سے کوئی دین کے متعلق سوال کرتا ہے، تو اب اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتہ، آپ کہہ دیں میں پوچھ کر بتاتی ہوں، بجائے اس کے کہ انسان تیر تکے چلانے لگ جائے اور اس کو یہ ہو کہ اب میں یہاں پر یہ کیسے کہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر خود سے کوئی نہ کوئی غلط بات کہہ جانا. اور اس سے بہت 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 بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت خاموش رہے اور کہہ دے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کوئی آنسر دیں، تو آپ ان کو کہیں کہ ابھی میں آپ کو پوچھ کر بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنے کسی استاد سے پوچھ لیں یا خود کوئی ریسرچ کر لیں اور اس سے سوال کا جواب ڈھونڈ لیں. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ہے، انہما جو ہیں وہ جب باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وَسَأُ حَدِّثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ، اب میں تمہیں دخان کے بارے میں، دھوئیں کے بارے میں بتاتا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قریشن الی الاسلام، قریش کو اسلام کی دعوت دی. فابطؤوا علیہ، تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں تاخیر کی. فقالا، سستی کی، بطأ سستی کرنا. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعا کی تھی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اے اللہ تو ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے 7 سالوں کی طرح 7 سالوں کا قحط بھیج. فأخذتهم سنة فحست کل شیء، تو پھر ان پر قحط آیا، قحط نے ان کو آ پکڑا اور اتنا زبردست پکڑا کہ ہر چیز کو اس نے ختم کر دیا. حتی اکل المیتۃ والجلود، یہاں تک کہ وہ کھانے لگ گئے مردار اور کھالیں. حتی جعل الرجل یرا بینہ وبین السماء دخانا من الجوع، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی نظر اٹھاتا تو اپنے اور اپنے آسمان کے درمیان اس کو بھوک کے مارے دھواں ہی دھواں نظر آتا، یعنی کلیئرٹی ہی نہ رہ گئی ویژن کی. قال اللہ عز وجل،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم قال فدعوا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ الدخان 12-15 کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے یہ آیات پڑھی کہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر قریش دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن ان لوگوں کو نصیحت کب حاصل ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس حق واضح کرنے والا رسول آ چکا، پھر بھی یہ لوگ سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ سکھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا لیں گے، بلا شبہ تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا افیکشف العذاب یوم القیامہ، کہ کیا قیامت کے دن عذاب ان سے دور کیا جائے گا؟ یعنی یہ تو نہیں پھر کہا جا سکتا نا کہ یہ دخان قیامت کے دن کی بات ہے۔ قال فکشف ثم عادوا فی کفرہم، تو جب ان سے یہ عذاب دور کر دیا گیا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ عذاب دور کر دیا گیا تو وہ دوبارہ کفر میں مزید بڑھ گئے۔ فاخذہم اللہ یوم بدر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوہ بدر کے دن پکڑا۔ قال اللہ تعالی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، یعنی اس روز ہم پورا بدلہ لیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دخان کا جو تفسیر کی وہ اس طرح سے تھی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کا عذاب نہیں بلکہ دنیا کی سزا کا بیان ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو عذاب میں تخفیف ہوگی نہیں، وہاں تو ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ عام معاملات زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع فرمایا ہے۔ وما انا من المتکلفین، بہرحال تکلف پر بات ہو چکی کہ لباس، خوراک، رہائش اور دیگر معاملات زندگی میں تکلف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت شریفہ کیا ہے کہ وہ پوری حدیث جو ہے وہ دوبارہ لاتے ہیں، اس کا کوئی ایک ٹکڑا یا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ نہیں لے کر آتے۔ تو نہ ہی دین میں تکلف کیجئے، جب آپ کو نہیں پتہ تو بس پھر نہیں پتہ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا جواب نہیں آتا، اور نہ ہی اپنی عام زندگی میں تکلف کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنائیے۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال مجاہد یتقی بوجہہ یجر علی وجہہ فی النار، مجاہد نے کہا یتقی بوجہہ سے مراد یہ ہے کہ منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹا جائے گا۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ یہ سورہ فصلت کی آیت ہے جو وہ یہاں لے کر آئے ہیں۔ ذی عوج لبس، ذی عوج کے معنی ہے شبہ والا، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ صَالِحًا، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ یہ مشرکین کے معبودان باطلہ اور معبود برحق کی مثال ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ میں دونہی سے مراد ہے بالاوثانی یعنی بت، ٹھیک ہے، یعنی مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں سے آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خولنا اعطینا، خولنا کے معنی ہے ہم نے دیا۔ والذی جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن یجیء یوم القیامہ، والذی جاء بالصدق سے مراد قرآن
اور صدق بہی سے مراد مومن ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر عرض کرے گا، یعنی کہ یہی وہ قرآن ہے جو دنیا میں تو نے ہمیں دیا تو میں نے اس پر عمل کیا۔ وقال غیرہ متشاکسون الرجل الشکس العسر لا یرضی بالانصاف۔ متشاکسون شخص سے نکلا ہے، اور شخص اس بد مزاج آدمی کو کہتے ہیں جو انصاف کی بات پسند ہی نہ کرے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا۔ وَرَجُلًا سَلَمًا، سلمًا اور سالمًا اچھے آدمی کو کہتے ہیں۔ اشمئزت نفرت، اشمئزت کے معنی ہے نفرت کرتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ بمفازتہم من الفوز، بمفازتہم فوز سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے کامیابی۔ حافین اطافوا بہ مطیفین بحفافیہ بجوانبہ۔ حافین کے معنی ہے ارد گرد، یعنی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ متشابہن لیس من الاشتباہ ولکن یشبہ بعضہ بعضا فی التصدیق۔ متشابہن اشتباہ سے نہیں، یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں کہ شک پڑ جائے، بلکہ تشابہ سے ہے جس کے معنی ہے تصدیق کرنے میں اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ان الفاظ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ الزمر زمرہ کی جمع ہے، اور گروہ گروپس کو کہتے ہیں، اور سورہ الزمر آیہ 73 میں یہ لفظ آیا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا ان کا رب جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر جو ہے أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی جو لوگ اپنے چہرے پر پائیں گے سخت عذاب کو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جس کو جنت کی نعمتیں دی گئی ہوں؟ کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ جواب ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر جو استفہام ہے نا، یہ بھی یہ ایک انداز بیان ہے قرآن کا، کمپیریزن میں ایسا انداز بیان کرنا استفہامیہ کہ جس میں انسان کو بڑی صاف واضح سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز غلط ہے، کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح جیسے سورہ زمر آیہ 9 میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، یعنی کیا بھلا وہ جو کھڑا رہتا ہے رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ طلبگار ہے اور امیدوار ہے، تو کیا جو دوسرا ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بہت عظیم معنی والی آیت ہے أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ انسان اپنے چہرے کو سب سے پہلے بچاتا ہے۔ کچھ بھی ہو نا، کوئی بھی اس کو تکلیف یا شدت آئے تو کسی بھی چیز سے، چاہے اس کے ہاتھ میں کوئی پیپر ہے، چاہے اس کا اپنے ہاتھ ہیں، چاہے بازو ہیں، چاہے وہ کوئی برتن ہے، چاہے وہ کوئی شیلڈ ہے، کہ کوئی بھی چیز ہو تو سب سے پہلے انسان اس کو اپنے چہرے پہ رکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ چہرے جو ہیں منہ کے بل بھی تو انسان گرایا جائے گا نا، منہ کے بل گرایا جائے گا۔ اور جس طرح آتا ہے سورہ رحمان کے اندر کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ایسے پیشانیوں اور قدموں سے ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے پھینکا جائے گا جہنم میں۔ استغفر اللہ۔ کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں واچ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ذی عوجن لبسن، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو، نہ اس کے احکامات میں اور نہ ہی اس کی دی ہوئی خبروں میں، یعنی جو قصص ہیں ان میں۔
اپنے احکامات میں بھی بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، ہر حکم عدل پر مبنی ہے، اور اسی طرح ہر خبر صدق پر مبنی ہے۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، عربی قرآن بغیر کسی ٹیڑھ کے۔ پھر اس کے بعد وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ بِالْأَوْثَانِ، اور یہ سورہ زمر آیا 36 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اللہ کافی ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے جبکہ شیطان ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، شیطان ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ تم مجھی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ یہ سورہ آل عمران کی آیا 175 ہے، جس کا یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر ہے جی ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، الزمر 29، یعنی ایک آدمی ہے کہ جو کئی آقاؤں کا غلام ہے، اور دوسرا ہے جو صرف ایک آدمی کا ہے، خالصتاً صرف ایک کے لیے ہے۔ کیا دونوں کی زندگیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا دونوں برابر کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے ہر آقا کی؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح جب انسان اپنی جذبات، اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں غیر اللہ کی طرف بھی ڈائریکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ تو پھر وہ رہ ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کسی دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یعنی قرآن اور ایسا مومن جس نے تصدیق کی، جس نے قرآن کی تصدیق کی، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن بہت ایلیویٹڈ ہوں گے، اللہ کے ہاں باعزت مقام پائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا انسان جس پر یہ آیت پوری اترتی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ پھر یہ دیکھ لیجئے اشمئزت نفرت، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ذکر کیا جاتا ہے خدائے واحد کا، اللہ واحد کا، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے دل بگڑ جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور اشمئزت اشتمزاز ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ان کے چہروں پہ پڑتے ہیں، چہروں پر ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں، خالص توحید کی بات سن کر ہی نہیں دیتے، اور اس کا تجربہ تو ہم نے خود کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر پورا ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب اللہ کے سوا اوروں کی بات کی جائے تو بڑے خوشی مناتے ہیں، کیونکہ حق سے متنفر ہیں، باطل پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سوچ سے اور ایسے اعمال سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی انسان کسی بھی دور کا جب حق سے متنفر ہو اور حق کو ناپسند کرے اور باطل پر اور باطل کے لائف سٹائل پر وہ راضی ہو، تو پھر اس کے اندر یہ جو قریش مکہ ہے نا، اور اس وقت کے جو مشرکین ہیں، ان کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ پھر ہے حافین، یہ ملائکہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، جو آج 4 ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ سورۃ الحاقہ کی آیت ہے کہ اس روز تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اور یہ جو آیت ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، الزمر 75۔ حافین یعنی اس کو اٹھائے ہوئے اور اس کے گرد طواف کرتے ہوئے، اور یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر رہے ہوں گے۔ تسبیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو نقص سے پاکیزہ قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔
اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَہُم، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہاں پر قاضی کون ہے؟ اللہ عز و جل، سبحان اللہ. پھر وہاں پر تو کسی قسم کی کوئی نہ دیر ہوگی. وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو کوئی ڈیلے بھی نہیں ہوگا اور کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی. بالحق، حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ. یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بھی اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کہنے والا کون ہے، کہہ دیا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہوگا، ہر مخلوق کہہ رہی ہوگی زندہ اس وقت الحمد للہ رب العالمین. اور یہاں پر یہ ہمارے لیے ایک ہمیں بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے ازلی اور ابدی، ازل سے ہے ابد تک رہے گی. یعنی رہے نام اللہ کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا. جب زمین و آسمان پیدا ہوئے تو سورہ الانعام آیت نمبر 1 میں آتا ہے نا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کی حمد. اور اسی طرح سے اینڈ میں بھی وقیل الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اینڈ آف ٹائم میں ختم ہو جائے گا، جب یہ اس دنیا کا سارا جو حساب کتاب بھی چکا دیا جائے گا، پھر یا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت کہہ دیا جائے گا الحمد للہ رب العالمین. فار دیٹ میٹر جنتیوں نے جنت میں جانا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہنا ہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. سبحان اللہ. اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتے رہنا چاہیے. الحمد للہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ کا الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر حاملین عرش فرشتوں کی بھی بات کریں گے. ان کے بارے میں بڑی خوبصورت کچھ احادیث ہیں کہ ان کا کیا سائز ہے اور ان کے کیا کیا کام ہیں. سبحان اللہ. پھر متشابہن، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متشابہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیتیں جو ہیں ان میں کوئی شک و شبہ ہے، بلکہ متشابہن سے مراد ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک جو ہے وہ دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے. یہ سورہ زمر آیا 23 میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے بڑی احسن حدیث، احسن بات، خوبصورت بات، بہترین بات نازل کی ہے. یہ کتاب ملتے جلتے ہیں، جس کے بار بار دہرائے جانے والی ملتی جلتی آیات ہیں، جن سے جلدیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور پھر ان کی جلدیں جھک جاتی ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں الی ذکر اللہ. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں قرآن پڑھنے سے. اب ہم ذرا اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سخت کے سخت ہی رہتے ہوں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی. ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پتھروں میں سے بھی کوئی نہ کوئی خیر برآمد ہوتی ہے، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے اور دنیا پرست ہو جاتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی خیر برآمد نہیں ہوتی. اب یہ جو متشابہ ہے یعنی ملتی جلتی ہیں، کس کس طرح سے ملتی جلتی ہیں؟ متشابہ فی الاحکام، یعنی کوئی حکم دوسرے حکم کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. تمام احکامات مخلوق کی اصلاح پر مبنی ہیں. اسی طرح سے متشابہ فی الحسن والبلاغہ والفصاحہ، یعنی ملتی جلتی ہیں اپنی خوبصورتی میں اور بلاغت میں اور فصاحت میں. قرآن کی کوئی بھی آیت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کنفیوز کر دیتی ہے یا نعوذ باللہ یہ کنفیوزنگ ہے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر فصاحت و بلاغت کی عمدہ ترین مثال ہے. اور بہرحال جہاں تک تعلق ہے کچھ آیات کی فضیلت کا اور موضوعات کا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو مختلف ہیں، یعنی اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی متشابہ ہیں سارے کے سارے. مثلاً سب سے بڑی آیت کتاب اللہ میں
آیت الکرسی ہے، اور سب سے افضل صورت کتاب اللہ میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اسی طرح سے مختلف جو فضائل ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، متشابہاً اس چیز کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا کہ کوئی صورتیں یا کچھ آیات کچھ خاص فضائل رکھتی ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔